مجھے اتفاق ہوا کچھ حرام کھانے کا۔ کسی پارٹی میں کسی ناجائز ذریعے سے پیسے آئے اور انہوں نے ایک پارٹی منعقد کی، اس پارٹی میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں بڑا مطمئن ہو کے کھایا۔ مطمئن کیا کہ پتہ تھا کہ یہ کس طرح سے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں اس پہ تھوڑا سا بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا کہ جب کھانے کے بعد اینڈ پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے، ایک تو یہ میرے لیے حیران کن تھا، دوسرے نمبر پر اس دعا میں جو جملہ تھا کہ یا اللہ اس کھانے میں برکت ڈال، اس نے تو میرا ہنسے نکال دیا۔ کہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حرام کر رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، اس کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ شاید ہو سکتا ہے آپ کو چھوڑ دے، یا ہو سکتا ہے آپ اس پہ معافی طلب کر لیں۔ لیکن مسئلہ پتہ کہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ حرام کھا رہے ہیں اسے حلال بنا کے، پھر مسئلہ آتا ہے، پھر آپ کی بخشش کا ہونا ناممکن سا ہے۔ مطلب سزا جو ہے، اصل سزا تو وہ یہی ملے گی آپ کو کہ آپ نے حرام کو حلال بنا لیا، مطلب تصور کر لیا، کنسیڈر کر لیا کہ یہ حلال ہے، اس کے لیے دعائے خیر بھی کر لی۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ حرام کرتے ہیں، مطلب انسان ہے، ہو جاتا ہے، کریں، لیکن اسے حرام سمجھیں۔ حلال سمجھیں گے تو وہ آپ کے لیے جانے وبال جان بن جائے گا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اسے حلال کنسیڈر کیا ہوا ہے، تو آپ اس کے لیے کبھی بھی پشیمان نہیں ہوں گے اور کبھی آپ معافی بھی نہیں طلب کریں گے۔ لیکن جب آپ نے اسے حرام سمجھا ہوا ہے تو پھر ہو سکتا ہے مرتے وقت آپ اس سے رجوع کر لیں، اللہ سے رجوع کر